السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 70ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الحشر مدنیہ، وجہ تسمیہ: اس سورہ میں یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر کے مدینہ سے جلا وطن ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 2 میں یہودی قبیلہ کے اس اخراج کو اول الحشر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الحشر رکھا گیا۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مدنی ہے اور ہجرت کے چوتھے سال نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون: عہد شکنی کرنے والوں اور اللہ اور رسول کی مخاصمت کرنے والوں یہودی قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی سے سبق حاصل کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ مال غنیمت اور مال فے کے بعض احکام بیان کیے گئے ہیں۔ منافقوں کا نفاق کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو تقوی شعار بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ عظمت قرآن کا ذکر ہے کہ اگر اس کا نزول پہاڑ پہ ہوتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر اسماء حسنہ الہی کا یا اسماء حسنہ کا تذکرہ۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 24 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 تمہیدی آیت ہے، جس میں آسمان و زمین کے اندر موجود تمام خلقت کی جانب سے بارگاہ الہی میں تسبیح سنجی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 2 سے 5 میں مدینہ کے ارد گرد رہنے والے یہودیوں کی جانب سے معاہدہ کی خلاف ورزی پر عبرتناک انجام کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ مضبوط قلعوں میں محصور یہودی قبیلہ بنو نذیر، جنہیں اپنے قلعوں پہ بڑا ناز تھا، جلا وطنی پر مجبور ہو گئے اور اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو ویران کرنے لگے۔ قدرت الہی کے سامنے ساری تدبیریں الٹی پڑ جاتی ہیں، جسے مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 10 میں بغیر جہاد کے حاصل ہونے والے مال فے کے تقسیم کا مسئلہ بیان کیا گیا اور اس کے مصارف کی تفصیل بتائی گئی۔ دین کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے مہاجرین کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے ان کی معاونت کا خصوصی تذکرہ کیا گیا۔ پھر انصار مدینہ کے ایثار و قربانی کی تحسین و ستائش بھی کی گئی ہے۔ دونوں جماعتوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ دینے اور منع کرنے میں رسول اللہ کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ نہ ملنے پر کسی کو دل برداشتہ یا قبیدہ خاطر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 سے 17 میں منافقین کی منافقانہ روش پر گرفت کی گئی ہے۔ منافقین نے اہل کتاب کے کافروں کو بھائی بنا لیا تھا۔ ان کے غلط مشورے کا پردہ فاش بھی کیا گیا ہے۔ منافقین کو شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے لیکن مصیبت میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اسی طرح منافقین بھی غلط مشورے دے کر الجھاتا ہے اور اس کے بعد خوش ہوتا ہے۔ یہودیوں کے حالت زار پہ تبصرہ ہے کہ وہ بظاہر ایک جٹ نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، جو دراصل ان کی بے عقلی کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 18 سے 20 میں اہل ایمان کو آخرت کی کامرانی کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی تاکید اور غفلت میں پڑے یہودیوں کی روش اختیار کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، اور اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ جنتی و جہنمی برابر نہیں، کیونکہ جہنمی ناکام اور جنتی کامیاب و بامراد ہوں گے۔ آیت نمبر 21 میں عظمت قرآن کا تذکرہ ہے
پہاڑ جیسی صلابت و سختی والی چیز بھی اس کے بار گراں کو اٹھانے سے قاصر ہے۔ پتھر کی سختی قرآن کے اثر پذیری کے سامنے موم ہو گئی، اور انسان کتنا بے حس ہے کہ اس کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تاثیر قرآن سے پتھر متاثر ہو سکتا ہے، مگر یہودیوں اور ان کے متبعین پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ آیت نمبر 22 سے 24 میں اللہ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے توحید ربوبیت کی تعلیم دی گئی ہے۔ شروع کی آیت کی طرح آخری آیت میں تسبیح الہی کا خصوصی ذکر ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر انسان روگردانی کرے تو کائنات کی ساری چیزیں اس کی تسبیح مشغول ہیں۔ انسان تسبیح کر کے اپنا فائدہ کر سکتا ہے، ورنہ اس سے اللہ کا کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ عزیز و حکیم ہے، سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو سدھرنے کا موقع دیا جائے۔ اس سورۃ الحشر میں یہودی قبیلہ بنو نذیر کے کیفر کردار تک پہنچائے جانے کا تذکرہ ہے، جنہیں اپنی حفاظت کے لیے مضبوط قلعوں پہ بڑا ناز تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے ان کے مضبوط قلعے انہیں کام نہیں آتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں ٹھاٹ باٹ پیدا کرنے کے لیے عالیشان عمارتیں بناتا ہے، سرسبز و شاداب باغیں لگاتا ہے، باغات لگاتا ہے، لیکن جب اللہ کی جانب سے شامت آتی ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، اللہ اپنی نظر رحمت کو پھیر لیتا ہے، تو اس کے حالات خراب ہوتے ہیں، نعمتیں چھین جاتی، ان کے قلعے ان کی حفاظت کے کام نہیں آتے۔ انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سنو، اپنے کر و فر، شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ پر اترایا مت کرو، بلکہ جس رب کائنات نے یہ نعمتیں تمہیں عطا کی ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ نے اپنے انعامات کی قدر کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے قرآن جیسا اپنا آخری پیغام انسانیت کے نام بھیج دیا ہے، جس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ پہاڑ اس کے بارے گرا کے اٹھانے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ آسمان و زمین نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان کا حال یہ ہے، انسان اس پہ توجہ نہیں دیتا، انہیں توجہ دی گئی ہے۔ انسان میں انسان نما افراد ہوتے ہیں جو در حقیقت شیطان ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو بڑا انسان سمجھتے ہیں۔ کہا ایسے منافقین سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ یہودی، یہ انسان نما شیطان ہیں، ان کی شاخیں ہیں۔ آپ انہیں سمجھتے ہیں کہ متحد و یکجٹ ہے، لیکن قرآن مقدس کے اعلان ہے کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں ایک ساتھ متحد و متفق سمجھ رہے ہو، لیکن ان کے دل تو آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں اچھے اعمال بجا لانے کی تاکید کی گئی ہے، ورنہ اگر کوئی انسان دنیا میں اچھے اعمال سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو آخرت کی تباہی و بربادی اور قیامت کی پریشانی و پشیمانی سے اور پھر جہنم میں گرفتاری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ایک جانب یہودیت سے دور رہنے کی تلقین ہے، دوسری جانب منافقت سے کوسوں دور بھاگنے کی تعلیم ہے، تیسری جانب ایمانیات کو اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے محفوظ رکھ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والی جماعتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، آیات قرآنی اور فرامین رسول ربانی پر سو جان سے قربان ہونے کا جذبہ بیدار فرما۔ اے اللہ، قرآنی آیات
اور اس کی صورتوں کو سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقید و اعمال بجا لانے کی توفیق اردانی نصیب فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔